بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ مختلف سوالات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری مکمل آج کوشش رہے گی کہ ہم اس پر گفتگو کر سکیں۔ عید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے کے طور پہ عطا کیا، ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو سابقہ کسی نبی کو نہ مل سکا۔ بالکل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں خالق کائنات کے اس بلاوے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری پہلے مکہ مکرمہ سے چلتی ہے تو بیت المقدس کی طرف، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر خالق کائنات نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کو محبوب خدا کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف عطا کیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدا اور امام ہونے اور پیشوا ہونے کا فریضہ سر انجام دیا۔ پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عرش کی سیر کرائی، ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی وہ عظیم مسندوں پہ فائز ہو کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے ہیں۔ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، عقل عاجز ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں کہ عقل مانتی نہیں، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معجزہ عطا کیا، اس سے ساری کی ساری عقلیں عاجز ہو گئیں۔ یہ تو چند معجزات کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب قدوس نے سراپے معجزہ بنایا ہے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کیا کہنے محترم پروفیسر محمد علی کریم صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے۔ آقا کریم کی جو محبت میں سرشار ہو کر گفتگو سنتا ہے۔ کریم صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح پہلے آپ نے بتایا کہ معجزے کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کی، اور کرامت کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ وہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا بھی ضروری ہے، یہ معجزات جو قرآن خود بیان کر رہا ہے آقا کریم کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرف لوگ آتے نہیں ہیں، ان کو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ لیکن آج طرح طرح کے وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی سی، اور وہ بھی یقین کریں وہ کرامتیں جو خود بنائی رکھی ہیں، کرامتیں جو خود بنا لیتے ہیں، ان کرامتوں کو مان کر اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ نہ وہ دین میں رہتے ہیں نہ وہ دنیا میں رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ معاملہ اور یہ پرابلم آج کے دور میں اس لیے پیدا ہوئی کہ لوگوں کی توجہ کرامت اور معجزہ کے منبع سے ہٹ گئی۔ کرامت ہو یا معجزہ ہو، اس کا منبع قدرت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اپنے ہی بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر دکھانا چاہتا ہے۔ کبھی وہ نبی کے ہاتھ پہ تو معجزہ، کبھی ولی کے ہاتھ پہ تو کرامت۔ اب کرامت کے اندر اور معجزہ میں ہمارے ہاں خلط مبحث ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے یار آج میں نے کہا تھا بارش ہونی، بارش ہوگی، معجزہ نہیں ہو گیا۔ آپ کیسے، آپ کوئی نبی ہیں، آپ کے ہاتھ پہ معجزہ ہوگا؟ یہ ہمارے ہاں الفاظ کثیر ہیں، اس طرح کے جملے تو بہت بولے جاتے ہیں، تو غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں عموماً لوگ، بچیاں، خواتین گھروں میں بی بی زینب کا معجزہ، بی بی فاطمہ کا معجزہ، ان کے معجزات نہیں کرامات ہیں، کیونکہ معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ درست۔ اسی طرح جو اولیاء کرام، یہ جو بات کریم صاحب آپ نے کی ہے معجزات کے حوالے سے، مطلب جو گھروں میں خواتین پڑھتی ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ کثیر تعداد ہے۔ جی، اب کیونکہ وہ معجزہ، وہ لفظ ٹیکنیکلی ہی مسٹیک ہے، کیونکہ معجزہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ یوں کہیں بی بی زینب کی کرامات، بی بی فاطمہ کی کرامات، وہ لفظ بھی ٹھیک ہوگا۔ اس پر تو کریم صاحب مکمل وہ آپ نے دیکھا کتابچے چھپے ہوئے ہیں، کتابچے ہیں، اور باقاعدہ خواتین پڑھتی ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی مرد کے کان میں آواز نہ پڑ جائے، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے تعلق بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ لفظ ہی غلط ہے۔ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کی کرامت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات ہیں، اگر تو وہ مکمل کرامات جیسے قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعد اب آپ بے سروپا باتوں کو کرامات سمجھ کے آج کل کچھ لوگوں کے پیچھے، اور جو پیشہ ورانہ افراد ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کرامت بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کا قرآن میں ثبوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برقیہ آپ کہتے ہیں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ ولی کی کرامت تھی۔ یہ بھی قدرت الہیہ کا ہی اظہار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو کبھی ولی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے معجزات کی،
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو رب قدوس نے بے تحاشا معجزات عطا کیے. ہمارے آقا جبل احد پر ہیں تو احد حرکت کرنے لگا. واہ واہ. محدثین نے لکھا وہ عشق سے جھوم رہا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی کے ساتھ احد کو تھوڑی سی ٹھوکر لگائی اور کہا اسکت یا احد, احد ٹھہر جا, تو دیکھ نہیں رہا تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما. واہ 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 واہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عمر فاروق شہید ہوں گے, عثمان غنی بھی شہید ہوں گے. یہ واقعہ حدیث میں 2 مرتبہ ایک مقام پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ذکر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ بھی جانتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اوپر جلوہ فرمائے. خندق کھودتے ہوئے پتھر آ گیا بڑا سخت. صحابی عرض کرتے پیارے آقا یہ تو چٹان ٹوٹ ہی نہیں رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال پکڑ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جیسے ہی آپ نے چٹان کے اوپر کدال ماری وہ چٹان ٹوٹ گئی. فتح مبین کی سرکار نے خوشخبری عطا فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم خندق ہوتے ہوئے روم کی, فارس کی اور بڑی بڑی مملکت کی فتح یابی کی بشارتیں دے رہے تھے. بظاہر تو لگتا یہ تھا کہ آج 10,000 کا لشکر جو حملہ ور ہونے والا ہے ان سے بچاؤ کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے اور فتح دی جا رہی ہے روم اور فارس کی کامیابی کے, ہم اس پہ بھی فاتح ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واضح کیا غلبت الروم, اللہ فرماتا ہے رومی مغلوب ہوں گے. پھر وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بشارتیں درست ثابت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے صحابہ کرام بے دریغ یقین رکھتے تھے. اب خندق کا میدان ہے, کھایا نہیں ہے, 3 دن سے صحابہ بھوکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے صحابی نے کان میں عرض کیا پیارے آقا آپ کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھوڑے سے جو ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا تمام صحابہ تیار ہو جائیں, جابر نے تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے. حضرت جابر دوڑ کے آئے, زوجہ سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا, کھانا تو 6-7 بندوں کا تھا, سرکار سارے لشکر کو لا رہے ہیں. کیا بات. ان کی زوجہ کا یقین دیکھیں کہ جو لا رہے ہیں وہ کھلا بھی دیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا, آٹے کے اندر لعاب دہن ڈالا. امام الانبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹولیاں بنا کے آتے جائیں, پورے لشکر نے پیٹ بھر کے کھا لیا. ہانڈی میں کھانا بھی موجود ہے اور آٹا بھی تھالی میں ایسے ہی موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرش زمین پہ بٹھا کر عرش بری کی نعمتیں صحابہ کو کھلا بھی سکتے ہیں. یہ سب معجزات احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. جزاک اللہ, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. محترم پروفیسر محمد علی کریمی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے. یقیناً جہاں پر ہم لوگ بہت سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مالک کائنات کے جو رب کا حبیب ہے, اگر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لی جائے تو یقیناً رب کی ذات راضی ہو سکتی ہے. اور ہمارے پاس یہ ایک بہت سنہری موقع ہے. جو لوگ طرح طرح کی باتیں ڈھونڈنے میں لگے ہیں ان لوگوں سے بھی گزارش ہے مہربانی کریں اپنی زندگی کو سنواریں, اپنی آخرت کو سنواریں, اور جو رب کا حکم ہے اور جو پیغام مصطفیٰ ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. محترم پروفیسر محمد علی کریمی صاحب کیا کہیں گے؟ ہماری چونکہ آج کی گفتگو کا موضوع سخن معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے, اسی پہ میں اپنی بات کو ختم اس طرح کرتا ہوں. آج کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ان معجزات کو مانیں گے جس کی عقل تصدیق کرے یا ہمارے فہم, ادراک اور شعور کے مطابق ہوں. تو یاد رکھیے ہماری عقل بہت ہی چھوٹی کوتاہ ہے. اللہ تعالیٰ جو معجزات انبیاء کو عطا فرماتا ہے وہ باری تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور وہ چیزیں اللہ رب العزت وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے. یعنی عقل کے بعد تعقل ہے, پھر وجدان ہے, پھر الہام ہے, پھر وحی ہے. تو وحی تو بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے ریسورس آف نالج میں. اس میں اگر انسان یہ کہے میری عقل کے تابع ہو جائے تو اعلیٰ چیز کبھی ادنا کے تابع نہیں ہوتی بلکہ ادنا اعلیٰ کے تابع ہوتی ہے. لہذا یہ کہنا ہی غلط ہے. معجزات کبھی عقل اور فہم اور ادراک میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑتے ہوئے اپنی قدرت کو اپنے نبی کے ہاتھ میں ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو تم اس قانون سے آ رہے تھے, اللہ چاہے تو اپنی قدرت کو یوں بھی دکھا سکتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح جیسے مکہ مکرمہ میں
چلے تو آگے ابو جہل کا سامنا ہوا. کہنے لگا اگر کوئی کہے ابو بکر میں رات بیت المقدس میں تھا اور صبح مکہ میں آ گیا تو کیا مانو گے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ ممکن نہیں تھا. اس 2-3 مہینے کی مسافت ہے، رات کو بیت المقدس صبح مکہ میں. تو پھر ان کو موقع ملا اور ابو جہل کہنے لگا پھر تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے کہا ہے میں رات بیت المقدس میں تھا صبح مکہ میں آ گیا. ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے، کہا ظالم تو نے کہا تھا کوئی کہے، وہ تو میرے آقا ہیں، مصطفیٰ ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو میں یہی گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو بیت المقدس میں تھے اور صبح مکہ میں آ گئے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہ لوگ جب ہم عظمت مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اور سند اگر ضعیف بھی ہو اس کا راوی مسلمان ضرور ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کی عظمت پہ دلالت کرنے والی حدیث کا راوی کافر بھی ہو تو سرکار کی عظمت میں وہ بھی قبول کر لی جائے گی. اللہ انہوں نے سرکار کی عظمت میں اس کو قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات تھے صحابہ کرام سرکار کی طرف رجوع کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر آگے کہتے ہیں پیارے آقا میرے والد دنیا سے چلے گئے، قرضہ میرے پاس نہیں ہے پیسے دینے کو. سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کھجور کے ڈھیر کا چکر لگایا، سارا قرضہ ادا کر دیا، کھجوریں پھر بھی وہیں موجود ہیں. اور صحابہ کرام یہ جانتے تھے ہماری تمام ضروریات کے ملجا و ماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے ہم اپنی عقلوں کو شریعت پہ مقدم نہ کریں بلکہ اپنی عقل سرکار کی محبت پہ قربان کرتے ہوئے معجزات کو بھی دل سے تسلیم کریں اور اسلام کی حقانیت کو بھی ہم اپنے دل و جان سے مان لیں. جی درست، بہت شکریہ.